کہہ دیجیے کہ مراد کیا ہے کہ یہ مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عورت کو اس بات کا حکم دے، اور پھر خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی عورتوں کو جو ایمان لا چکی ہیں ان کو یہ بتائیں۔ ہم سب اس بات کا اچھی طرح دعویٰ کرتے ہیں اور اچھی طرح پہچانتے ہیں اس کو، ہم سب ایمان والی عورتیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، سچا پیغمبر مانتے ہیں، ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں اور یہ ہماری ہدایت کے لیے آئی ہے۔ ہم قیامت کے دن کو بھی مانتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا کے بعد واپس جانا ہے اور جا کر اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ جب ہم یہ ساری چیزوں پر ایمان لے آتے ہیں تو ایمان نام ہوتا ہے عمل کا۔ ایمان کا مطلب صرف زبان سے بات کرنا نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی بات زبان سے کہہ دی تو یہ ہمارے لیے کافی ہو گئی، نہیں، کافی نہیں۔ ایمان جو ہے وہ دل کے یقین، زبان کے اقرار اور عمل کی تصدیق کا نام ہے۔ مثلاً اگر کوئی بچہ کہتا ہے مجھے بہت بھوک لگی ہے، بہت بھوک لگی ہے، آپ اسے کہتے ہیں کھانا کھا لو، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے کھانا نہیں کھانا، تو آپ کیا کہیں گے؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، اگر تمہیں بھوک لگی ہوتی تو تم کھانا ضرور کھاتے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے سر میں بہت درد ہے اور آپ اس کو گولی کھانے کو دیں اور وہ کہے نہیں مجھے نہیں کھانی، تو آپ اس سے کیا مطلب لیں گے؟ کہ یہ سچ نہیں کہہ رہا تھا، یہ جو کہہ رہا تھا یہ غلط بیانی تھی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے مجھے سردی لگی ہے اور آپ اس کو کپڑا اڑائیں، کمبل اڑائیں یا جرسی پہنائیں اور وہ کہے نہیں نہیں مجھے جرسی نہیں پہننی لیکن ویسے مجھے سردی لگی ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ اس کے قول اور فعل میں تضاد ہے، یہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ بالکل اسی طرح کوئی بھی شخص جب زبان سے کچھ کہے اور عمل سے بات نہ مانے تو اس کا زبان سے کہا ہوا بھی سچ نہیں مانا جاتا، اس میں شک ہو جاتا ہے۔ یہی حال ہمارے ایمان کا ہے۔ اگر ہم زبان سے کہتے ہیں یہ کتاب سچی ہے تو اس کا مطلب کیا کہ جو یہ کہتی ہے وہ ہمیں ماننا ہے۔ پھر اگر ہم زبان سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے تو جو انہوں نے ہم کو بتایا وہ ہمیں ماننا ہے، وہ کرنا ہے۔ تو اسی طرح صرف ہمیں قرآن پاک میں نماز کا حکم یا روزے کا حکم ہی نہیں ملتا بلکہ قرآن پاک میں ہمیں پردے کا حکم بھی ملتا ہے۔ اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قل آپ کہیے کس سے؟ للمؤمنات، مومن عورتوں سے جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، پیغمبروں کو مانتے ہیں، تو اب وہ کیا کریں مان کر؟ یغضضن من ابصارہن، سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں یعنی اپنی آنکھوں سے حرام چیزیں نہ دیکھا کریں۔ عورت کے لیے کیا دیکھنا منع ہے؟ اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عورت کسی عورت کے سطر کی طرف نہ دیکھے، اور دوسری چیز اس میں آتی ہے کسی مرد کے سطر کی طرف نہ دیکھے اور اسی طرح اس کی شکل کی طرف بلا ضرورت نہ دیکھے۔ اب آپ دیکھیں کہ بعضوں کا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، عورتیں فل باڈی ویکسنگ کراتی ہیں۔ اب اس میں کیا ہے کہ ایک عورت کا سطر دوسری عورت کے سامنے کھلتا ہے جو کہ حرام ہے۔ اس طرح ایک عورت دوسری عورت کو ننگا نہیں دیکھ سکتی۔ یا یہ ہے کہ جیسے پہلے زمانے میں حمام ہوتے تھے تو عورتیں کٹھی نہا لیتی تھی، یا آج کل سوئمنگ پول وغیرہ پر عورتیں کٹھی بہت ہی شارٹ ڈریس میں اس میں گھس جاتی ہیں، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ یعنی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسری عورت کے قابل شرم حصوں کو ننگا دیکھے، الا یہ کہ کوئی ڈاکٹر ہے تو اسے بیمار مریض کو دیکھنا ہے یا بچے کی پیدائش کا وقت ہے تو اس وقت ضرورت کے تحت عورت کا سطر کھلتا ہے، اس کی تو گنجائش ہے، وہ بھی بلا ضرورت عورت کو ننگے نہیں چھوڑ دینا چاہیے، اس میں بھی احتیاط ضروری ہے۔ لیکن بلا وجہ ایسا ڈریس پہننا کہ جس سے عورت کی شیپ واضح ہو، یا مردوں کا ایسا ڈریس پہنا پھر عورت اس کو دیکھتی رہے، تو مرد کا سطر کیا ہے؟ یعنی یہ ناک سے لے کر ہی گھٹنے تک، یہ مرد کو بھی مرد کا نہیں دیکھنا چاہیے، اور اسی طرح عورتوں کو بھی ان حصوں میں تو بالکل باپ بھائی کی بھی نظر نہیں ڈالنی چاہیے، لیکن جو غیر محرم ہے، نان محرم ہے، ان کے بھی چہرے کی طرف گھور کے نہیں دیکھنا چاہیے اور پھر بری نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یعنی بری نظر سے مراد کیا ہے کہ جہاں کوئی اٹریکشن پیدا ہو جائے اور دل میں برا خیال آنے لگے یا کوئی بے حیائی کا خیال دل میں آئے۔ اب یہ کون کس کو بتائے گا؟ کوئی نہیں کسی کو بتا سکتا، یہ ہر کوئی خود ہی اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ میں کسی چیز کی طرف دیکھ رہی ہوں تو میرا یہ دیکھنا کیسا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی آدمی کو سامنے تو نہیں دیکھتے لیکن تصویروں کو گھور گھور کے دیکھتے رہتے ہیں، تو کسی تصویر کی طرف بھی اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ٹیلی ویژن وغیرہ میں جب ڈرامے لگتے ہیں یا اور اس طرح کی چیزیں لگتی ہیں تو اس میں بھی ایک سرسری نگاہ ڈالنے کا حرج کوئی نہیں ہے، یا کسی دکاندار سے آپ کچھ خرید رہی ہیں تو ذرا آپ پہچانے کی کس سے لے رہی ہیں کہ اگر کل واپس کرنی پڑی تو آپ کو پہچان ہونی چاہیے، وہ اس حد تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر اگر آپ اس سے ہنس ہنس کے بات شروع کر دیں یا اس کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھیں یا ناز و ادا کی نظر سے کوئی عورت دیکھے کسی مرد کو کہ جس سے مرد بھی فتنے میں پڑ جائے اور اس کے دل میں بھی برے خیال پیدا ہو، تو اس سے منع کیا گیا۔ اچھا ایک بات یاد رہے کہ یہ حکم صرف عورتوں کو نہیں دیا جا رہا، اس سے پہلے آیت نمبر 30 میں مردوں کو بھی یہی حکم دیا گیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مومن مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں بچا کے رکھیں۔ یعنی مردوں کو بھی ایسے ہی حکم ہے کہ وہ عورتوں کی طرف گھور گھور کے نہیں دیکھیں، بری نظر سے نہیں دیکھیں، الا یہ کہ ضرورتاً جو دیکھنا پڑے وہ اور بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یعنی زنا سے پرہیز کرے۔
ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت یا حسن یا اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کیا کرے، الا ما ظہر منہا، مگر یہ کہ جو خود ظاہر ہو جائے، مثلا کہیں جا رہے ہیں تو دوپٹہ اڑ گیا یا کوئی چیز اچانک کھل گئی تو وہ اور بات ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور خاص طور پر اپنا جو سر کا کپڑا ہے جسے خمار کہتے ہیں اس کو سینے پہ بھی ڈالیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں سر ڈھانکو، تو یہاں یہ جو لفظ ہے خمرہن، خمار کی جمع، خمار کا لفظی مطلب ہی دوپٹہ ہے، سر کا کپڑا. جیسے قمیض جسم کے اوپر کے حصے میں پہنتے، شلوار نیچے کے حصے میں پہنتے ہیں، تو دوپٹہ جو ہے یہ گلے کا کپڑا نہیں ہے، دوپٹہ سر کا کپڑا ہے. تو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ سر کا کپڑا جو ہے وہ یہ نہیں کہ سر پہ لے کے مردوں کی طرح ٹوپی پہن لے، اس طرح نہیں اوڑے، بلکہ اس کو سینے تک لائے، سینہ بھی اس میں ڈھانپے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، اپنی حسن کو نمایاں نہ کرے مگر اپنے شوہروں کے سامنے. یعنی عورت کی خوبصورتی کا سب سے زیادہ مستحق اس کا شوہر ہے. یعنی اس کے سامنے وہ اپنے جیسا چاہے خوبصورت سے خوبصورت انداز اختیار کر سکتی ہے، اچھے سے اچھا لباس پہن سکتی ہے، اچھے سے اچھا زیور پہن سکتی ہے، جو کسی کی حیثیت ہے، توفیق ہے، جو بھی اس کے پاس مال و متاع ہے، وہ اس سے جو بھی زیب و زینت کرے وہ اپنے شوہر کے لیے کرے. اب ظاہر ہے کہ جب زیب و زینت کرتے ہیں تو صرف شوہر کے گھر میں نہیں ہوتا، باپ، بھائی، بیٹے وغیرہ بھی ہوتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اس کی اجازت دی گئی کہ جو محرم رشتہ دار ہیں جن سے شادی نہیں ہو سکتی، ان کے سامنے اگر عورت اچھے خوبصورت لباس میں آ گئی ہے یا زیور پہنا ہوا ہے، جیسے دلہن بنی ہوئی ہے، باپ دیکھ رہا ہے یا بھائی دیکھ رہا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. سینہ پھر بھی ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. اور اسی طرح کپڑے بہت ٹائٹ یا فٹ نہیں ہونے چاہیے کہ اس میں بھی کوئی بے حیائی کا عنصر نہ ہو. اور پھر کون کون اس میں آتے ہیں؟ محرم رشتہ داروں میں شوہر آتے ہیں، باپ آتے ہیں، سسر آتے ہیں، بیٹے آتے ہیں، پھر بھانجے آتے ہیں، پھر اپنے شوہروں کے فتیلے بیٹے آتے ہیں، پھر اپنے بھائی آتے ہیں، پھر بھتیجے آتے ہیں، بھانجے آتے ہیں، اور پھر اپنے میل جول کی عورتیں. میل جول کی عورتیں سے مراد ایسی عورتیں ہیں کہ جن سے کوئی ایسا خوف خطرہ نہ ہو کہ جو ان کو ورگلائیں یا بری طرف لے جائیں. اچھا، عورتوں میں بھی بعض عورتیں ایسی دیکھی گئی ہیں کہ جو عورتوں کو یا تو برائی کی طرف بہکاتی ہیں یا لے جاتی ہیں یا ان سے ایسی دوستیاں کر لیتی ہیں کہ جس سے بے حیائی کا عنصر نکلتا ہے. یہ چیز بھی ہمارے دین میں منع ہے. یعنی عورت کو بھی عورت سے جو تعلق ہے اس کے اندر ایک لمٹ بتائی گئی ہے، جو دوستی ہے اس کے اندر بھی ایک لمٹ بتائی گئی ہے. یہ نہیں کہ عورت جو ہے وہ عورت کے سامنے بالکل ہی اپنا سطر وغیرہ بھی کھول دے اور یہ کہے یہ تو اپنے ہی جان پہچان کے لوگ ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور اتنے باریک کپڑے پہنے ہو کہ نیچے کے گارمنٹس بھی نظر آنے لگے. ایسے ڈریس عورت کے سامنے بھی پہننے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر فرمایا او معاملہ کرتا ایمان ہونا، یا ان کے جو غلام پہلے زمانے میں خریدے جاتے تھے کہ وہ پھر اپنے مالکہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے تھے، تو ان لوگوں کا حکم اور ہے. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا مردوں میں سے وہ جن کو عورتوں کی حاجت ہی نہیں رہی، یہ بہت بوڑھے یا ایسے جو بدو کی قسم کے، یا ان کو کوئی ہوش نہیں، یعنی غافل مجنون. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی بڈھے ہو جاتے ہیں یا یہ ان کی نظر ہی کمزور ہو گئی ہے کہ اگر ایک عورت ہے بھی تو اس کو پوری طرح وہ دکھ نہیں رہا. تو ایسے مرد اگر نوکر بھی ہو یا ویسے کوئی رشتے میں ہو، بے شک محرم نہیں ہے، تب بھی اگر کوئی آیا ہے بڑا بزرگ تو اس میں وہ پردے کا حکم نہیں جس طرح کے باقیوں کے ساتھ ہوگا. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ چھوٹے بچے جن کو ابھی عورتوں کی چھپی ہوئی باتیں نہیں پتہ چلی. چھپی ہوئی باتوں سے کون سی باتیں ہیں؟ جیسے عورت کے پیریڈ مینسز وغیرہ کی بات ہے، یا عورت کے جو حسن سے ایک اٹریکشن شروع ہو جاتی ہے لڑکوں کو وہ، یا اسی طرح پریگنینسی وغیرہ کی باتیں، یا عورت کے سطر کے بارے میں. یعنی عورت کے اندر اٹریکشن جب تک نہ ہو لڑکے کی، وہ اس وقت تک تو ٹھیک ہے، لیکن ذرا بھی بڑا ہو. اور عام طور پر بڑا ہونے کی پہچان جو آواز کا بدلنا ہے، یعنی لڑکوں کی جو ہی آواز بدلتی ہے عام طور پر تو اس سے بلوغت کے علامات شروع ہو جاتی. پھر ایسے لڑکوں کے سامنے بھی اپنی زینت نہیں کھولی جا سکتی. ولا یضربن بارجلہن، اور اپنے پاؤں مارتی بھی نہ چلیں. یعنی خاص طور پر عورت کو پاؤں مار کے چلنے سے منع کیا گیا، جیسے بہت ہیل والی ایسی جوتی کی ٹک ٹک کرتی پورے بازار کی توجہ جو ہے وہ اپنی طرف کر دے، یا یہ ہے کہ وہ اچھل اچھل کے چلے یا بھاگ دوڑ کے دھم دھم کر کے چلے. تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے جب عورت بہت بھاگ کے چلتی ہے اس طرح تو وہ اس کا سارا جسم بھی جو ہے وہ اس کے جو چھپے ہوئے حصے ہیں، مثلا آپ دیکھیں کہ عموماً سینہ کپڑے وغیرہ سے ڈھک جاتا ہے، لیکن اگر عورت بھاگنا شروع کر دے تو آپ دیکھیں کہ اس کے اگلا پچھلا حصہ ہل ہل کے تو پھر وہ نمایاں ہونے لگ جائے گا. اس لیے اس سے بھی منع کیا گیا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب حج عمرے سے جاتے ہیں تو وہاں بھی جو صحیح کا حصہ ہے اس میں جہاں مرد بھاگتے ہیں تو عورتوں کو منع کیا گیا ہے کہ اس میں بھاگ کے نہ چلے، کیونکہ اگر وہ بھاگے گی تو ایک تو یہ ہے کہ چوڑیاں وغیرہ چمکیں گی، اور کوئی ایسی چیز پہنی ہوئی ہے، یا یہ کہ اگر حجاب بھی اوڑا ہوا تو اڑ کے کہیں جائے گا، یا جسم کے جو شرم والے حصے ہیں وہ مردوں کے سامنے آئیں گے. تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون، اور سب مل کر توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم فلاح پاؤ لعلکم تفلحون. یعنی حکم آ گیا ہے، عمل کر لیا ہے، پھر اس کے باوجود جو پچھلے گناہ ہو چکے ہیں ان پہ توبہ کر لو تاکہ قیامت کے دن حساب نہ دینا پڑے.